دل و دماغ میں آ جائے گا. ہمارے اکابر طالب علموں کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے. یہ آگے تفصیلات انہوں نے دو ٹوک بتا دیا کہ ہمارے اکابر نے جو دین قائم کیا تھا اس دین کو جو ہے نا وہ لازم پکڑنا چاہیے. جبکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے, جو ان کا اسوہ حسنہ ہے, اس پر عمل کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر رہے ہیں وہ لے لو, اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جاؤ. اور پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب یہ دیوبندیوں کو نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا اس سے غرض ہے, نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے غرض ہے. ان کے جو ہے نا اکابر نے حضور کے دین کو چھوڑا, اور نانوتوی نے اور گنگوہی نے مل کر ان کے لیے ایک نیا دین جو ہے وہ قائم کیا. اور ان کے آگے جو دم چھلے ہیں ان کے پیروکار, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لو اور اسی میں نجات ہے معاذ اللہ. اب یہ ہمارے پاس جو ہے ان کے ایک رسالہ البلاغ کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے مسلک دیوبند کیا ہے, اور یہ لکھنے والا سید انظر شاہ ہے, جس کے بارے میں تعارف لکھا ہوا ہے استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند. یہ اس کا عکس ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے دو ٹوک اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارا پہلے بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں. سنیے, وہ اس کے صفحہ نمبر 40 پر لکھتے ہیں, بس میرے نزدیک دیوبندیت خالص ولی اللہ فکر بھی نہیں, اور نہ کسی خاص خانوادہ کی لگی بندی فکر دولت و متاع. میرا یقین ہے کہ اکابر دیوبند جن کی ابتدا میرے خیال میں سیدنا الامام مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اور فقیہ اکبر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہے, یعنی جن کی ابتدا جو ہے نا وہ اور جن کا تعلق ہے رشید گنگوہی سے اور قاسم نانوتوی سے. یہ دو ٹوک لکھا ہوا ہے کہ اکابر دیوبند جن کی ابتدا, یعنی دیوبندیوں کا جو ہے نا آغاز, ابتدا اور دیوبندیہ کی پیدائش جو ہے وہ نانوتوی اور رشید گنگوہی سے ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ, ان کی فکر, ان کے مزاج, ان کے مسلک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے یہ لکھتے ہیں یہ دیوبندیت کی ابتدا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کے بجائے مذکورہ بالا دو عظیم انسانوں سے کرتا ہوں. یعنی گویس مولوی صاحب کے نزدیک حضرت شاہ ولی اللہ سے دیوبندیوں کی نہ تو دیوبندیت کی آغاز ہے ان کا, اور نہ ان کا جو ہے نا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم انسان سمجھتے ہیں. وہ بعد میں آنے والے رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کو عظیم انسان کہتے ہیں, اور اپنا آغاز جو ہے وہ انہی سے کرتے ہیں. اس سے آگے جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان لوگوں نے جو اپنا نیا دین قائم کیا ہے, اب اس نئے دین میں انہوں نے کیا دیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیا دین قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو. اصل میں اس کے نیچے جو ہے نا ایک بہت ایک حقائق کا ایک سمندر ہے. اگر اس کو جو ہے نا واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے تو کافی تفصیلات کی ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے. صرف اتنا سمجھ لیں کہ دیوبندیوں نے ایک نیا دین جو قائم کیا تھا, رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور وہاں سے آغاز ہوا اور دیوبندیت وہاں سے شروع ہوئی. تو ان کا فقط مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ امت مسلمہ کو ایک ایسا نیا دین دیا جائے جس میں سراسر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا جس کو چاہے ہم نبی مان لیں اور حضور کے علم کو معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں جیسا تسلیم کریں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے بہروپیہ تک بھی لوگوں کو کہا ہے معاذ اللہ کہ حضور بہروپیہ تھے استغفر اللہ. یہ سب باتیں جو ہے نا اپنا اندر کا جو ابال تھا وہ نکالنے کے لیے, اور اندر میں جو ان کے گند بڑھا ہوا تھا اور جو توہین اور بے ادبیوں کا ایک ان کے من میں ایک ڈھانچہ تھا نئے دین کا, وہ دین لوگوں کو دینے کے لیے نانوتوی نے اور رشید گنگوہی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, جس کی وضاحت ابھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. یہ تحذیر الناس ہے. اس تحذیر الناس کے اندر
ان کے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نوتوی اوپر لکھا ہوا ہے، اس نے واضح طور پر اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو قرآن پاک نے خاتم النبیین کہا ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، جتنے مرضی آئیں، آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آتا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ دین دیا ہے نیا اپنا۔ اور یہ حفظ الایمان، نام حفظ الایمان اور تحذیر الناس کے، اور اندر کیا ہے اس میں معاذ اللہ ان کے اپنے اشرف علی تھانوی دیوبندی جو ہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ جس طرح کا علم غیب حضور کا تھا اسی طرح کا جانوروں کا، بچوں کا، پاگلوں کا بھی ہے۔ استغفر اللہ، یہ معاذ اللہ اس میں سراسر توہین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ اور یہاں جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے باغ جنت، نام اس کا باغ جنت ہے، جنت کا باغیچہ باغ، لیکن اندر اس کے لکھنے والے حافظ سید عنایت علی شاہ صاحب خلیفہ حکیم الامت حضرت اعلی تھانوی، یہ ٹائٹل وہ اس کا نام اور تعارف یوں لکھا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 372 پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں بہروپیہ کہا ہے، کہتے ہیں حضور کے بارے میں، بڑے کھیل کھیلے بہت روپ بدلے زمانہ میں بہروپیہ بن کے آیا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ واضح طور پر اس کی عبارت انڈر لائن ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب براہین قاطعہ، یہ لکھنے والا خلیل احمد امبیٹوی ہے، اور اس کی پوری تصدیق، ایک ایک لفظ کی تصدیق ان کے رشید احمد گنگوئی نے کی ہے، اور اس کے صفحہ 55 پر انہوں نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیطان اور ملک الموت کے علم میں تقابل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جو اتنا زیادہ نہیں ہے، شیطان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کتاب ہے یک روزہ فارسی، اور یہ لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے۔ اس کے اندر اس نے معاذ اللہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ نہیں بول سکتا، تو بندے کی طاقت اللہ سے زیادہ ہو گئی ہے، اللہ کی طاقت بندے سے کم ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 17 اس کا صفحہ نمبر۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم نے ان پر کوئی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں، یا ان کو جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس قدر پختہ بات ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا خوب جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر ان کے اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ملفوظات حکیم الامت اس کے ہیں، اس نے اس کتاب کے اندر اس کا جلد اس کی 6 ہے اور صفحہ جو ہے 312 ہے، اور 2 ٹوک لکھتا ہے ہم نالائق ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، نابکار ہیں، گستاخ ہیں۔ یہ واضح طور پر 2 ٹوک اس نے اس کے اندر اپنے آپ کو گستاخ لکھا ہے۔ اب یہ گستاخ دین ہی انہوں نے معاذ اللہ امت کو دینے کے لیے دیوبند کا دین اس کا سنگ بنیاد رکھوایا تھا نانوتوی سے اور گنگوہی سے۔ اب یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے المسلک المنصور فی احوال من فی القبور، لکھنے والا ہے خادم التوحید و سنہ، مؤلف خادم التوحید و سنہ خضر حیات بھکروی، اور یہ چھاپنے والے جماعت اشاعت التوحید و سنہ، اور جس مولوی صاحب کا قاری چند کا ذکر کیا جا رہا تھا اس کا ہم جماعت ہے، پارٹی والا ہے، یہ جماعت پارٹی اسی کی ہے، اور یہ مماتی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 170 پر اس نے اپنی جماعت کے، دیوبندی جماعت کے، جس کو وہ وکیل احناف امام اہل سنت کیا کچھ کہتے ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے اسی طرح قاضی مظہر صاحب کا خالق عادت گدھے کی دوبارہ زندگی کو قانون بنا کر حیات انبیاء پر استدلال کرنا نہ صرف رضاخانیت کی پیروی ہے بلکہ توہین انبیاء کرام کا شائبہ ہونے کی وجہ سے ایمان شکن جسارت بھی ہوگی۔ الامان والحفیظ کہ اس نے ایمان شکن، ایمان کو توڑ دینے والی بات کی ہے، اور سراسر یہ جسارت ہے اور انبیاء کی توہین ہے، اور وہ خود لکھ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ نے یہ نبیوں کی توہین کی ہے۔
اور اسی کے صفحہ 173 پر انہوں نے امین اکاڑوی، جس کو یہ جو ہے نا وکیل احناف کہتے ہیں اور بہت بڑا مناظر اپنا تسلیم کرتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں وہ مر گیا، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اکاڑوی صاحب کی شان رسالت میں لرزہ خیز عبارت. اکاڑوی صاحب غیر مقلدین کی تردید میں ایک حدیث لکھنے کے بعد یوں رقم تراز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیاں سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرم گاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی. استغفر اللہ. آگے لکھا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، یعنی یہ کفر بقا ہے دیوبندیوں کے ماسٹر امین اکاڑوی دیوبندی نے، اور جن پر ان کو فخر ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا مناظر ہے. اب ان کے بہت بڑے مناظر کا یہ حال ہے کہ وہ کفر بک رہے ہیں معاذ اللہ. یہ ہمارے پاس جو ہے نا کتاب ہے جس کا نام ہے ندائے حق. اب یہ دیکھیں دیوبندیوں کا حق کیا ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ سارا حق ان کا کھل رہا ہے کہ جو حق انہوں نے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے اور حق حق کے نعرے لگاتے ہیں وہ کیا ہے. یہ ندائے حق لکھنے والا ہے ان کا الشیخ المحقق مولانا سید محمد حسین النیلوی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 581 ہے. اس پر لکھتا ہے اگر خام خواہ بولنا ہی ہے تو یہ بتاؤ کہ جمال قاسمی صفحہ 15 میں نبی پاک کی قبوری زندگی کو سکتہ کے مرض والے کی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یہ توہین نہیں؟ یہ مماتی فرقے سے اس کا تعلق ہے اور اپنے حیاتی فرقے والے دیوبندیوں کو کہتا ہے کہ اگر تم نے بولنا ہے تو یہ بولو کہ سمان قاسمی مولوی قاسم ننوتوی کی کتاب، اس کی سیرت کے حوالے سے کتاب ہے جمال قاسمی، اور اس نے یہ اس کی اپنی خود لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے نا جمال قاسمی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس والی زندگی کو سکتہ کے مرض والے آدمی کی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی کو سکتے کا مرض ہو جاتا ہے نا، اسی طرح حضور کو گویا استغفر اللہ یہ آج کل سکتے کا مرض ہو چکے. کہتا ہے یہ بولو یہ توہین نہیں ہے. یعنی خود مول لگا رہا ہے کہ ہمارے مولوی قاسم ننوتوی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہہ کر آپ کی سخت توہین کی ہے. استغفر اللہ. اس کا صفحہ نمبر 575 بھی دیکھ لیں. اس میں جو ہے نا واضح طور پر اس نے یہ لکھا ہے 575 پر، اور اپنے جو ہے نا قاسم ننوتوی کے متعلق لکھا ہے. کہتا ہے کہ خاتم النبیین کی قادیانی تفسیر اختیار کر کے ختم نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. یعنی ہمارے قاسم ننوتوی نے وہ کہہ رہے ہیں وہ تفسیر قرآن کی ہے جو مرزا قادیانی کر رہا ہے. تو مرزا قادیانی کی تفسیر اختیار کر کے جس طرح مرزا قادیانی نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے آپ کی توہین کی ہے، اسی طرح قاسم ننوتوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے مرزے والی تفسیر کر کے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے آپ کی توہین کی ہے. کہتے ہیں مختلف اقتباسات آپ کی کتب سے ناظرین دیکھ چکے، مفصل بحث حضرت کی کتب دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. پھر اب یہ سمجھائیں کہ حضرت ننوتوی رحمہ اللہ آیا اسی متعارف معنی کے روح سے موت نبی کے قائل ہیں یا موت کے اور کوئی معنی لے رہے ہیں؟ اس معنی کو لے کر موت کا انکار نہیں ہو سکتا تو خاتم النبیین کی بھی قادیانی تفسیر اختیار کر کے ختم نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اسی کا صفحہ نمبر 636 وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. اس میں جو ہے نا اس میں اس بات کو لکھا ہے، کہتے ہیں لیکن حضرت ننوتوی کا یہ نظریہ صریح خلاف ہے اس حدیث کے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے. یعنی یہاں پر ننوتوی نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے. اور یہ ندائے حق اس کی جلد اول تھی اور یہ اس کے مختلف صفحات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کا نیا دین ہے جس کا سنگ بنیاد قاسم ننوتوی نے اور رشید احمد گنگوئی نے رکھا تھا، جس میں سراسر ان کے اپنے بڑے بھی مان رہے ہیں اور ان کے جو نا حمایتی مان رہے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر نبیوں کی توہین کی ہے.